السلام علیکم ایوری ون. آج ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے مائکروسافٹ ایکسل کا ہمارا فرسٹ لیکچر ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. یہ آپ کے پاس جب آپ مائکروسافٹ ایکسل 365 یا ایکسل 2016 اوپن کریں گے تو یہ آپ کے پاس ونڈو آئے گی. یہاں پہ آپ کی ریسنٹ فائلز، پن فائل، شیئرڈ ود می، یہاں سے ٹیمپلیٹ فائلز میں ڈفرینٹ فائلز ہوتی ہیں ہمارے پاس. ڈپینڈس کہ آپ لوگ مطلب کس ٹائپ کا ورک آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو بلینک فائل نارملی ہم لوگ پک کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ اپنا پروجیکٹ بنا رہے ہوتے ہیں کوئی بھی کسی بھی قسم کا. بلینک فائل میں یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ڈفرینٹ باکسز شو ہو رہے ہیں. یہ جو ہر باکس ہے، ایک باکس کو ایک سیل کہا جاتا ہے اور ہر سیل کا ایک یونیک ایڈریس ہوتا ہے. یہ آپ کے پاس اے بی سی یہ کالم نیمز ہیں، 1 2 3 4 یہ سب روز ہیں. ٹھیک ہے. مطلب ہاریزونٹلی کالمز اینڈ ورٹیکلی روز ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ہاریزونٹلی کالم نمبر انکریز ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہم کالمز ہوتے ورٹیکلی ہی ہیں. ٹھیک ہے. اور روز ہوتی ہاریزونٹلی ہیں لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاریزونٹلی جو لائن لگی ہوئی ہے وہ کالمز ہیں. ٹھیک ہے. اب ہر کالم کا ایڈریس کیسے بتائیں گے؟ فرسٹ آف آل ہم لوگ کالم نمبر، کالم کا نیم، فار ایگزامپل یہ اے ہے. ٹھیک ہے. اینڈ دین رو کا نیم. اب اے کی جو فرسٹ رو میں سیل ہے اس کا ایڈریس ہے A1. یہ اوپر نیم باکس میں اس کا نیم لکھا ہوا ہے. یہ ہوتا ہے نیم باکس، یا اس کو ایڈریس باکس بھی کہہ سکتے ہیں، ایڈریس بار بھی اس کو کہتے ہیں. مطلب کسی بھی سیل کا جو ایڈریس ہے. لیٹ سپوز میں یہاں سے جاتا ہوں G2 میں جانا ہے مجھے. G2 یہ دیکھیں آپ کے G1 میں چلا گیا. اگر میں G2 کرتا ہوں تو G2 میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ہے نیکسٹ فارمولا بٹنس ہیں. یہ فارمولا بار ہے. اب اس کے اندر لیٹ سپوز میں A1 میں جاتا ہوں دوبارہ سے، A1 میں جاتا ہوں. A1 میں جا کے میں فارمولا کی بجائے لکھ دیتا ہوں نیم، اینڈ دین B1 میں لکھ دیتا ہوں مارکس. ٹھیک ہے. ابھی مطلب ہمارے پاس جو نارملی بنایا جاتا ہے، لیٹ سپوز یہ ایک ٹیچر نے لسٹ بنائی ہے تو وہ ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کے نیم دے رہے ہیں کہ مطلب انہوں نے لسٹ بنائی ہے، اسکول کو سبمٹ کروا رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں اسی طرح لسٹ ہوتی ہے نیمز کی، اینڈ دین مارکس اسی طرح رینڈم مطلب آؤٹ آف 10 کر لیتے ہیں ہم لوگ. تو رینڈم مارکنگ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ہم اسی رینڈم مارکنگ پہ ہی سارا پروسیجر کریں گے اپنا. جو بھی اس کے اوپر ہم لوگ فنکشنز پرفارم کریں گے، فارمولاز انسرٹ کریں گے، سب کچھ اسی رینڈم مارکنگ پہ ہم لوگ کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ میں پھر مطلب بعد میں کچھ لسٹ ساتھ پک کرتا جاؤں گا ٹائم ٹو ٹائم، تو ان کے تھرو ہم لوگ مارکنگ کریں گے. ٹھیک ہے. آپ کو فارمولا بار، ایڈریس بار اینڈ فارمولا بار کے بارے میں بتا دیے. اس کے بعد ہے جی اس میں یہاں پہ اتنے اسپیشل نہیں ہوتے. یہ ہوتا ہے فارمیٹنگ ہوتا ہے اس میں ایکسٹرا، کہ مطلب کنڈیشنل فارمیٹنگ. لیٹ سپوز میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں. یہ ہمارے پاس ایک ہے، اس کو میں سلیکٹ کر لیتا ہوں. کنڈیشنل فارمیٹنگ میں میں کہتا ہوں کہ جن اسٹوڈنٹس کے مطلب 4 سے کم مارکس ہیں وہ فیل ہیں. سمپلی میں نے کیا کرنا ہے، ہائی لائٹ سیل رول لیس دین، جن کے مارکس کم ہیں 4 سے، لائٹ فل ود ڈارک ریڈ ٹیکسٹ. ابھی جو 4 سے کم ہے، ٹھیک ہے، یہ 2 ہے تو وہ ہائی لائٹ ہو گئے، مطلب فیلڈ اسٹوڈنٹس. ہمارے پاس جو بھی لسٹ ہوتی ہیں ان میں اسی طرح ہی ہوتا ہے. مطلب جب ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنے اسٹوڈنٹس فیل ہو گئے، اس طرح ہو گئے، تو ہائی لائٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں فیلڈ اسٹوڈنٹس، یا سم ٹائمس ٹاپر اسٹوڈنٹس کے نیمز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہوتا ہے. تو اسی طرح ہی ہوتا ہے وہ، مطلب ٹاپ کے اتنے پرسینٹ جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کر دیں. کنڈیشنل فارمیٹنگ، فارمیٹ ایز ٹیبل، سیل سٹائلز، انسرٹ، ڈیلیٹ، فارمیٹ، فارمولا، فنکشن، فل اینڈ کلیئر. فل کا یہ ہے، لیٹ سپوز جس طرح بھی یہ ہے
یہ میں دوسرے سبجیکٹ کے مارکس ان میں سے آدھے اٹھا لیتا ہوں، مطلب رینڈملی مارکنگ کرنی ہے نا میں نے. تو ابھی میں کیا کروں گا، اس کو سلیکٹ کروں گا. سلیکٹ کرنے کے بعد جی سب کو مطلب یہاں سے سلیکٹ کیا، یہاں تک میں نے سلیکٹ کر لیا. یہاں سے فل کا آپشن سلیکٹ کر کے فل ڈاؤن، اب یہاں سے سیریز میں فل کر دیتا ہوں. فل کالم ٹرینڈ کے لحاظ سے کر دیتا ہوں کہ مطلب جس طرح اوپر سے ٹرینڈ چل رہا ہے لینئر، ٹھیک ہے. ابھی یہ دیکھیں، یہ مطلب ٹرینڈ کے لحاظ سے فل ہو گیا ہے سارا. ابھی 3.8 پھر 4.0 اب لینئرلی انکریز ہو رہے ہیں یہ سارے. اس نے دیکھا ہے میرے ڈیٹا میں سب سے چھوٹا جو تھا وہ 3 تھا، میکسیمم یہ تھا. اس کی ایوریج نکال کے پہلے اس کی ایوریج نکالی، پھر اس کو ایڈ کرتے گئے ہیں کہ مطلب ان کا اپنا ہی کوئی فارمولا ہوتا ہے اس کے تھرو. تو اس طرح مطلب آپ ڈیٹا کو فل بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے نیکسٹ میں چلتا ہوں جی. ہاں ابھی سوری میں نے ایک چیز اسکپ کر گیا اس میں کہ یہ جو پوری ورکنگ ونڈو ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں ورک بک. مطلب یہاں سے لے کے یہ نیچے تک سارا یہ ورک بک ہے اوور آل. سب سے اوپر ٹائٹل بار، اس سے نیچے اس کو بولتے ہیں مینیو بار. اس میں مینیوز ہوتے ہیں، دیکھیں نا اب ہوم مینیو کھلا ہوا ہے تو مینیو کے آپشنز آ رہے ہیں. نیکسٹ انسرٹ ہے، اس طرح سارے مینیوز ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے. نیچے ہوتی ہیں ٹول بارز ہوتی ہیں، ان کو ٹول بارز بھی کہتے ہیں، ویسے مینیوز بھی کہہ سکتے ہیں ہم لوگ. پرانے ورژنز میں یہاں پہ ٹول بارز ہوتی تھی، لیکن یہاں پہ مینیوز ہیں کیونکہ مینیو کو اوپن کرنے کے بعد یہ چیزیں شو ہو رہی ہیں ہمارے پاس. اینڈ اس کے بعد یہ ایڈریس بار کے بعد فارمولا بار، یہ اس کے بعد یہ کالم کے نیمز آ گئے اینڈ یہ روز کے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جی یہ نیچے ہیں شیٹس ہیں، شیٹ 1 نیکسٹ آپ ایڈ کر سکتے ہیں، شیٹ 2 شیٹ 3. پرانے ورژنز میں بائی ڈیفالٹ 3 شیٹس ہوتی تھی، لیکن آفس 2016 میں بائی ڈیفالٹ 2 شیٹس پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے ایکسل، لیکن آپ ایکسٹرا شیٹس لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. بلینک شیٹ میں آپ کو اب دکھاتا ہوں کہ اب یہ جو یہ دیکھ رہے ہوں گے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مطلب یہ ٹیکسٹ ہر طرف سے جو اسکیئرس ہیں وہ کمپلیٹ ہے، لیکن یہاں پہ ایک ڈاٹ بنا ہوا ہے. اس کا فیچر کیا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں. لیٹس سپوز میں نے لکھا ہے 1 2 3. اب یہ میں ایک سیریز لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب یہ سیریز کیسے بنتی ہے، اب میں سارے کو ٹائپ نہیں کروں گا بلکہ ان تینوں کو سلیکٹ کروں گا. یہاں سے جب پلس بن جائے گا تو آئی ول پریس دی ایرو کی، لیفٹ کلک پریس کروں گا اینڈ دین اس کو اسکرول کر دوں گا نیچے یہاں تک. فار ایگزامپل میں نے 30 ڈیز کا بنانا ہے تو 30 تک اس کو اسکرول کر لوں گا، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں آپ کے پاس 30 تک یہ آٹو فل ہو گئے. اس کو آٹو فل ہینڈل بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے. ڈریگ اینڈ فل بھی کہتے ہیں، اس کے مختلف نیمز ہوتے ہیں ہمارے پاس. اس کے بعد ہے جی صرف ٹیکسٹ ہی نہیں، نمبرز ہی نہیں، ٹیکسٹ کو بھی آپ اسی طرح فل کر سکتے ہیں. جسٹ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، سلیکٹ کرنے کے بعد آٹو فل میں یہ ہوگا کہ جو ٹیکسٹ ہے ٹیکسٹ ریپیٹ ہوگا، ٹیکسٹ کاپی نہیں ہوگا، ٹیکسٹ ریپیٹ ہوگا. مطلب اس طرح سیکوینس میں نہیں چلے گا بلکہ ریپیٹ ہوگا، اے بی سی اس طرح، ٹھیک ہے. مطلب اے بی سی کے بعد دوبارہ اے بی سی آ جائے گا، دوبارہ اے بی سی آ جائے گا، دوبارہ اے بی سی آ جائے گا، اس طرح کر کے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس جی ہاں دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جس کی ہم لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے. جس طرح یہ ہے ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کی پوزیشنز بنانی ہے. بینگ اے ٹیچر آپ کو ایک ٹاسک آ جاتا ہے کہ آپ نے اسٹوڈنٹس کی پوزیشنز بنانی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کیا کریں گے، یو جسٹ نیڈ ٹو سلیکٹ دی ٹیکسٹ اینڈ دین اپلائی دی فلٹر ٹو اٹ. یہاں سے گئے شارٹ اینڈ فلٹر کسٹم سارٹ میں چلے گئے، کیونکہ ویسے تو فلٹر آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس میں اکثر مسئلہ ہوتا ہے کہ اوپر سے آپ کے ہیڈرز شو نہیں کر رہا ہوتا، جسٹ لائک دس. یہاں پہ میں نے مارک کر دیا کہ مائی ڈیٹا ہیز ہیڈرز، تو یہاں پہ یہ دونوں ایز اے ہیڈر مارک ہو گئے. اب ان پہ فلٹر اپلائی کرنا ہے. سپوز میں کہہ دیتا ہوں کہ اپلائی فلٹر بائی مارکس، کہ فلٹر کرنا ہے بائی مارکس.
اور لارجسٹ کو رکھنا ہے سب سے ٹاپ پہ، ٹھیک ہے. تو ابھی دیکھیے گا، یہ دیکھیں 99888765 اس طرح آ گئے ہیں، ٹھیک ہے. مائکروسافٹ ایکسل کا جو سب سے بڑا یوز ہے، جو مطلب ہم لوگ یوز کرتے ہیں، آن لائن سٹورز آپ نے دیکھے ہوں گے، مطلب ڈفرینٹ سٹورز پہ کمپیوٹر کے تھرو ورک ہو رہا ہوتا ہے، سارا ریکارڈ ہوتا ہے، میڈیسنس کا ریکارڈ بنا ہوا ہوتا ہے، سب چیزیں، وہ تقریباً ساری چیزیں آپ کے پاس مائکروسافٹ ایکسل پہ ہی ہوتی ہیں. کہیں نہ کہیں پہ آپ کا جو نادرا کا ڈیٹا بیس ہوتا ہے یہ بھی مائکروسافٹ ایکسل یا اس سے ملتے جلتے کسی پلیٹ فارم پہ اویلیبل ہوتا ہے، ورنہ یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جسٹ آپ کا CNIC نمبر مینشن کیا اور آپ کا مطلب پورا بایو ڈیٹا اوپن ہو کے آ جائے. ٹھیک ہے، میں دکھاتا ہوں ابھی آپ کو ایک ایگزامپل اس کی. یہاں پہ میرے پاس ایک فائل ہے مائکروسافٹ ایکسل کی، میں نے ڈاؤن لوڈ کی تھی کسی کام کے لیے، تو میں آپ کو دکھاتا ہوں. اب یہ دیکھیں، یہاں پہ میں ویلیو لکھتا ہوں. سپوز میں یہاں پہ ویلیو ایڈ کر دیتا ہوں 1 2 3 4 5 6 7 10 لاکھ کی، ٹھیک ہے. اور اس کو میں ایڈ کر دیتا ہوں 3% پر اینم، اینڈ دین اس کو میں 8 کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اور اس کو 9 کر دیتا ہوں. اب یہ دیکھیں، ابھی میں نے یس کیا ہے تو یہاں پہ نیچے 12 آ رہا ہے، لیکن اگر اسی کو میں 9 کر دوں تو یہاں پہ بلینک ہو جائے گا، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. لیکن یس کرتا ہوں تو یس کرنے سے پھر ایکسٹرا ہو جائے گا ایڈ، ٹھیک ہے. ابھی یہ دیکھیں، یہ آٹومیٹک بن گیا. اب میں نے وہاں پہ دیا تھا کہ 12 منتھس کا 9، ٹھیک ہے. یہاں پہ فرسٹ 12 منتھس کا یس کیا تھا، تو اس میں یہ ہے کہ ایسا سیٹ اپ بنا ہوا ہے کہ یہ جو فائل ہے یہاں پہ 9 آئے گا، ٹھیک ہے. لیٹ می شو یو، میں آپ کو سائز چھوٹا کر کے دکھاتا ہوں اسی فائل کا. جسٹ ویٹ اے منٹ. اب یہ دیکھیں، یہاں سے میں نے 9 کیا، نیچے سے فوراً ساری فائل چینج ہو جاتی ہے. ساری فائل کا الگورتھم اس حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آٹومیٹکلی تمام چیزیں موڈیفائی ہو جاتی ہیں اس میں، ٹھیک ہے. یہ کوئی آٹومیٹک نہیں ہے، نہ کوئی یہ جادو کی پڑیا ہے ان کے پاس کہ مطلب جادو کرتے ہیں تو یہ سب ہوتا ہے. نا، اٹس سمپل اینڈ ایزی. میں انشاءاللہ نیکسٹ کلاسز میں آپ لوگوں کو یہ چیزیں بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے یہ سب کرنا ہے اور کتنا ایزی چیزیں ہیں یہ، ٹھیک ہے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، نہ سر پہ سوار کرنے والی چیزیں ہیں، بلکہ یہ بہت ہی سمپل ٹرکس ہیں، ٹھیک ہے. بس آپ کو کچھ فارمولاز یاد کرنے پڑیں گے. فارمولاز یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں سے فارمولا سرچ کر کے اس کا بتایا ہوا ہوتا ہے ساتھ اس کا سائنٹیکس کے اس طرح اس کو اپلائی کرنا ہے. آپ نے جسٹ وہ سائنٹیکس کے مطابق اپنی ویلیوز اس میں دینی ہے، سیل ایڈریسز دینے ہیں اور فل کر دینا ہے. مائکروسافٹ ایکسل کی سب سے مزے کی چیز یہ ہے کہ اس پہ آپ ایک شیٹ پہ ریسٹرکٹ نہیں رہتے، آپ ملٹیپل شیٹس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. ایک چیز پہ، ایک شیٹ پہ آپ اپنا بیس ڈیٹا رکھ لیں، دوسرے پہ کسٹمر ڈیٹا رکھ لیں، تیسرے پہ آپ لوگ مطلب اپنی سیلز رکھ لیں. تو اب جو چیز آپ سیل کر رہے ہوں گے وہ آپ نے وہاں پہ ایڈ کرنی ہے، آٹومیٹک وہ کسٹمر ڈیٹا میں ایڈ ہو جائے گی، سیلز ڈیٹا سے وہ ریموو ہو جائے گی، جو آپ کا مطلب اسٹور ڈیٹا ہوگا وہاں سے. تو وہ آٹومیٹکلی آپ کا ریکارڈ بنتا جائے گا، ٹھیک ہے. بڑے بڑے مالز اینڈ میڈیکل سٹورز، ان سب کا ڈیٹا بیس کا پروسیجر یہی ہوتا ہے. ان دی نیکسٹ لیکچر وی ول لرن اباؤٹ دیٹ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.